تو کفر اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ اسلام کیوں جو ہے آئے دن روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اسلام کو فالو کرنے والے لوگ دن بدن دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اسلام کے شاعر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اسلام کے شاعر کو بدنام کیا جائے اور اسلامی شاعر کو لوگوں کے دل اور نگاہوں سے گرایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ خود بخود اسلام سے دور ہو جائیں گے اور اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی اسلامی معاشرے کے اندر سے مسلمانوں میں سے کچھ مرد اور کچھ خواتین کو خرید لیتے ہیں، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کی استہزاء کرنے میں ماہر ہو۔ پھر وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر جو اس قابل ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ بونکنے کے قابل جب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان سے زہر اسلام کے خلاف اگلوایا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف وہ جب بولتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف جب وہ زہر اگلواتے ہیں تو اس مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ان زہر آلودہ باتیں سننے سے ان کے دلوں میں جو ہے ایک قہر، غصہ جو آتا ہے، تو اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کو شاباش ملتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، جو آج تک ہم نے آپ کو کھلایا پلایا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ مزید گردن اونچے کر کے کہتے ہیں جناب جتنا آپ بھونکنے کا کہیں گے، اسلام کے خلاف زہر اگلوانے کا کہیں گے، ہم کر دیں گے، ہم تو نفس کے پجاری ہے، بس ہمیں ڈالر پیش کر دیا کرو، ڈالر پیش کر دیا کرو، ہمیں عزت کی پرواہ نہیں ہے، ہم اسلام کے خلاف جہاں تک آپ کہیں گے ہم جا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور مرنے کے بعد تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بیان، ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی عورت ہے جس کا نام لینا مسجد کے اس مقدس ماحول میں لینا مناسب نہیں ہے، وہ کہتی ہیں کہ نکاح سے کیا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہے، حالانکہ نکاح کی برکت سے تو یہ آج بولنے کے قابل ہوئی ہے۔ نکاح جو نکاح نہیں کرتے ہیں وہ بچے تو روڈوں پہ پھینک دیے جاتے ہیں، وہ تو جو ہے گندگی کے ڈبوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، ان کے لاشیں ہی پھر ملتی ہے۔ یہ آج جس مقام پہ کھڑی ہے تو اس کے پیچھے نکاح کی برکت ہے، اور آج اگر انسانی نسل چل رہی ہے تو یہ نکاح کے برکت سے چل رہی ہے، کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے نکاح دے دیا ہے کہ انسانی نسل اسی سے بڑھتی ہے۔ تو نکاح کیا ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، نکاح کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نکاح قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایک جگہ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، 1 2 3 4 تک کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اگر نکاح کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو خالق کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے کائنات، میں نے جو کائنات بنائی ہے، میں نے جو انسان بنائے ہیں، ان کی کامیابی کس چیز میں ہے اور ناکامی کس چیز میں ہے۔ اس رب کو کامیابی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو اب میں آپ کے سامنے نکاح کے چند فائدے بیان کروں گا کہ نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے اور نکاح کے کیا فائدے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں، نکاح کرنے سے انسان پاک دامن رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مسلمان نکاح کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ پر جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور اس پہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو فطری تعلق رکھا ہے، نکاح سے نہ صرف جنسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ انسان کی روح محبت اور پیار کی متلاشی ہے۔ سچی اور ہر قسم کی ریاکاری سے پاک محبت
اللہ جل جلالہ نے نکاح میں رکھی ہے۔ نکاح صرف دو افراد کے ملاپ کا نام نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے خاندان آپس میں ملتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، جو کہ محبت اور اخوت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کی تعلیم دیتا ہے، رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو قوت حاصل ہو، اور قوت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اولاد ہے، اور وہ نکاح سے حاصل ہوتی ہے۔ نکاح نہ صرف عبادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ وہ خاتون جسے دیکھنا بھی جائز نہ تھا، نکاح کی وجہ سے وہ مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے جس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے، اور کوئی ایسی عبادت نہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہو، اور پھر وہ نکاح والی عبادت جنت میں بھی باقی رہے گی۔ اور نکاح کی نعمت سے حاصل ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔